اس دنیا میں بہت سی طاقتور اور زوراور قومیں آئی ہیں جو اپنی سرکشی اور مغروریت کی وجہ سے دنیا سے مٹا دی گئیں۔ ایسی ہی ایک قوم تھی جس کو قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم عاد بہت طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ قوم ارم کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے عمد کی اور عمد کے معنی ستون کے ہے۔ عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہے جن میں سے ایک کو عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی سورہ احقاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں سرسبز کھیتی بھی دی رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور واپار خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس مبعوث فرمایا گیا۔ وہ ان کے پاس تبلیغ کرنے لگے لیکن قوم عاد ان کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا اور دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی طاقت و قوت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ جو کوئی کسی کی خدمت یا اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سب بے فائدہ رہا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افسروں کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحق کو جو عراق کا بادشاہ تھا کہلوایا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے اسے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ زحق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کی کھانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے
اور کوہ عدن میں ایک شہر جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار جڑی گئی۔ ان دیواروں کی بنیاد اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں اس شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر نہر میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی فرش یاقوت، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر سے تیار کیا گیا۔ یاقوت سے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ اس شہر کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بہت تکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا، اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے کہا، تیری جان نکالنے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ اس پر شداد کہنے لگا، چلو اس قدر فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں، لہٰذا شداد کا ابھی ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری جس کی وجہ سے تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلوں کے ساتھ زمین میں سما گیا اور اس کا اس دنیا میں نام و نشان باقی نہ رہا۔ شداد کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا، یا رب، مجھ کو 2 ذی روحوں کی جان نکالنے میں کمال دقت ہوئی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ ملک الموت نے کہا، ایک تو وہ بچہ جو نیا پیدا ہوا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بیکراں میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا قبر گیر نہ تھا اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ جس نے کمال شہر آرزو سے ایسا بنوایا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہ تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لی جائے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے کر گیا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی ٹھنڈ و تیز لہروں اور طوفانوں سے بھی محفوظ رکھا اور اسے حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابع داری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔
معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی محل کی دیواروں کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا، اور حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے واقعے کے ساتھ یہ حدیث بھی سچ ثابت ہو گئی۔ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کرے گا کہ خود اللہ تعالیٰ نے باوجود تمام معلومات و احاطہ علم کے ارشاد فرمایا، یعنی وہ شہر ہرگز نہیں پیدا کیا گیا ویسا روئے زمین کے شہروں میں۔ دوستو، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا سے کبھی جائے، اس لیے وہ اپنے آسائش و آرام کے لیے تمام چیزیں بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جنت کا مزہ اسی دنیا میں مل جائے، مگر ایسا تو اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جو اس دنیا میں آئے ہیں اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں، اور اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے رکھے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔